قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی میں برے اعمال کر بیٹھتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح سے جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے جو برے اعمال کرتے چلے جاتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن، تو وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں. أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھ دینے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے. گزشتہ درس کے آخر میں بھی توبہ کی بات ہوئی تھی کہ اگر کسی شخص سے برائی ہو گئی اور اس کو سزا بھی مل گئی اور بعد میں وہ اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، تو ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم تان و تشنیع کے ذریعے سے اس کی زندگی کو تنگ کریں، اس کو پریشان کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ ایک صاحب سے جرم سرزد ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑا، تو وہاں کئی سارے لوگ بھی جمع ہو گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر کہا کہ تم میں سے جس سے بھی یہ فعل سرزد ہوا ہے، جس فعل کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے اس کو پکڑا گیا ہے، تو وہ یہاں کھڑا نہ ہو. چنانچہ سبھی لوگ وہاں سے چلے گئے. تو اللہ رب العزت نے اگر ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو اس کو بصد غنیمت سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے. بارہا دفعہ ہم لوگوں سے ایسا ہوتا ہے کہ جو جرم ہم خود کرتے ہیں اسی جرم کے دوسروں کو تانے بھی دے دیتے ہیں، تو اس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کل حدیث کا بھی تذکرہ ہوا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو آدمی کسی کو اس کے گناہ پر آر دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور علماء نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ اس گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جس سے آدمی توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو ہم لوگوں کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس نے توبہ کی ہے یا توبہ نہیں کی، اس لیے ہمارے لیے سوائے خاموشی کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو اسی کا آگے تسلسل ہے. تو بتایا گیا ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا اپنے ذمہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں توبہ قبول کروں گا.
لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے نہ سمجھی سے گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر گناہ کرے تو اس کو گناہ کی معافی نہیں ملتی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو آیت کی بہت ساری احادیث کی روشنی میں علماء نے اور دوسری آیات کی روشنی میں جو وضاحت کی ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ آدمی جب بھی گناہ کرتا ہے در حقیقت وہ نادانی سے ہی کرتا ہے، چاہے جان بوجھ کر کرے چاہے بھولے سے کرے، جب بھی انسان سے گناہ ہوتا ہے در حقیقت نادانی سے ہی ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم میں اس کی درجہ بندی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو معصومین کہلاتے ہیں، جیسے انبیاء کرام اور فرشتے، یہ معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، یہ گناہوں سے پاک اور محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر شیاطین ہیں جو گناہ کرتے بھی ہیں اور پھر گناہ پر اصرار کرتے ہیں، اس پر اڑے رہتے ہیں، توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، جیسا کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کیا اور آج تک وہ اس انکار پر ڈٹا ہوا ہے اور اس سے تائب ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ درجہ شیاطین کا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہم بنی آدم کا، مسلمانوں کا ہے کہ ان سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، کوئی گناہ جو یاد ہوں ان پر بھی توبہ کرنی چاہیے، جو نہ یاد ہوں ان پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو اگر توبہ کرنے سے ہم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غنیمت کی بات ہے اور بہت سستا سودا ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، اگر اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر گناہ نہ ہوں تو پھر ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر گناہ نہ ہوں تو توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہیں، اگر گناہ ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر گناہ نہ ہوں تو پھر ان کی جگہ توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹاتے ہیں بلکہ اوراق سے لکھے ہوئے کے نشان بھی مٹاتے ہیں اور لکھنے والے فرشتوں کے حافظوں سے بھی ان کو ختم کرتے ہیں تاکہ قیامت والے دن اس شخص کے گناہ پر کوئی بھی گواہ موجود نہ رہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہی ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو پہلی آیت میں شروع کے اندر در حقیقت یہی درجہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اول تو گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ گناہ کر بیٹھے نادانی سے تو پھر جلدی سے جلدی اس کی توبہ کر لینی چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری جو لی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے برا کام کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ندامت ہو کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو جائے، احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے، یہ مجھے نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ در حقیقت ندامت ہی توبہ ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ توبہ کا سب سے بنیادی اور مرکزی نقطہ ندامت ہے کہ انسان اگر گناہ کر بیٹھے تو اس کے دل میں ندامت پیدا ہو جائے کہ میں نے یہ برا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔
اور دوسری شرط ترک گناہ ہے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے اور اس کے چھوڑنے کا عزم کر لے، چاہے ایک دفعہ ہوا ہے چاہے 12 دفعہ ہوا ہے، تو اس کو چھوڑنے کا عزم کر لے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر خدا نخواستہ پھر نادانی سے ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، لیکن توبہ کرتے وقت عزم اس کا پختہ ہو کہ میں دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اور تیسری بات تدارک ہے، تلافی ہے۔ تلافی کا معنی یہ ہے کہ اس گناہ میں اگر کسی کا حق ضائع ہوا ہے، اللہ کا حق ضائع ہوا، نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، حج فرض تھا حج چھوٹ گیا، زکوٰۃ فرض تھی زکوٰۃ نہیں ادا کر سکا، تو تلافی یہ ہے کہ اس کو ادا کرے۔ نماز ہے اس کی قضا کرے، روزہ ہے اس کی قضا کرے، حج ہے اس کو ادا کرے، زکوٰۃ ہے تو اس کا حساب کر کے ادا کرنا شروع کر دے۔ اور اگر کسی بندے کا حق ضائع ہوا ہے، اس کا مالی حق ضائع کیا ہے یا اس کے اخلاق کوئی اس کی غیبت کی ہے یا کوئی بھی اس کا حق ضائع کیا ہے، تو یا تو اس کا حق ادا کرے یا اس سے معافی مانگے۔ اگر وہ معاف کر دے تو پھر بھی ٹھیک ہے، یا یہ ادا کر دے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہوں تو پھر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ندامت، اور دوسرے نمبر پر انسان اس کو ترک کرنے کا عزم کرے، اور تیسرے نمبر پر گناہ کی تلافی کی کوشش کرے کہ اگر گناہ کے نتیجے میں کسی کا حق ضائع ہوا ہے تو اس حق کی ادائیگی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔